قرآن و سنت اپنی اصلی شکل میں عرض کرنے کا مقصد ہے کہ موجود ہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، آپ کی سیرت طیبہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ اب اگر کوئی قرآن و سنت سے ڈائیورٹ کر کے کسی اور نظام کی وہ بات کرے، کسی اور سسٹم کی وہ بات کرے، کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو irrelevant سمجھتے ہیں۔ انسانیت کی ہدایت کے لیے جو اللہ کی منصوبہ بندی ہے اس کو ہم مسترد کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ کا بنایا ہوا جو قانون ہے اس کو ہم نظر انداز کر کے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون پر اعتماد کر رہے ہیں۔ انسان تو پھر اپنی مرضی کے مطابق بناتا ہے، وہ تو چاہتا ہے، وہ اس کے مختلف جو ہے وہ طبقات ہیں۔ ایک تجار کا طبقہ ہوتا ہے، ایک سیاست کا طبقہ ہوتا ہے، ایک علماء کا طبقہ ہوتا ہے، اور اہل سیاست تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مطابق جو ہے وہ قانون اور آئین ہمارے مطابق ہونا چاہیے اور ہم ہی اس کو امپلیمنٹ کریں، سارے ہمارے تابع ہونے چاہیے، ہم جو کچھ کہیں وہی کچھ جو ہے وہ ہونا چاہیے، ہم کہیں کہ یہ غلط ہے تو یہ غلط ہو، ہم کہیں یہ ٹھیک ہے۔ ایک سسٹم جو ہے وہ کہے کہ یہ غلط ہے، اس کو غلط ماننا چاہیے، سسٹم یہ کہے یہ درست ہے تو اس کو درست ماننا چاہیے۔ افراد کو پھر تباہی کی طرف لے کے جاتے، اور اہل سیاست نے کبھی بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کبھی بھی کوئی ایسا لایا عمل نہیں کہ انہوں نے ہمیشہ یہ آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک متفق کا آئین بنایا، اس کا اثر کیا کیا تھا؟ اپنی مرضی کے مطابق ترامیم کی۔ اللہ نے ہمیں قانون اور ضابطہ دیا، قرآن دیا، سنت دی، ہمیں اس کو اپنی عملی زندگیوں میں اس کا نفاذ کرنا چاہیے۔ ہمیں علماء، دیکھیں ہمارے اندر علماء وہ ختم ہو گئے جو مجتہدین تھے، جنہوں نے جہاد کرنا تھا، ان کو سرکاری ریاست کی سرکاری سرپرستی حاصل نہیں ہوئی، وہ آج مزریبل کنڈیشن میں، وہ آپ کو اسلامی حل نہیں دے سکتے کہ ان کے پاس وسائل موجود نہیں۔ ان کو یعنی تحقیق کے لیے، ان کی دیگر ضروریات کے لیے آج اگر وسائل موجود ہوتے تو وہ بہترین اجتہاد پاکستان میں بھی ہو سکتا تھا۔ اگر ایران میں ہو سکتا ہے تو پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق چل سکتا تھا، یہ پورا نظام قرآن و سنت کے مطابق چل سکتا تھا، لیکن ہم نے توجہ نہیں، پھر ہم نے توجیہات نکالنا شروع کر دی کہ ہمیں تو معاشی مسئلہ تھا اس لیے ہم نے یہ ملک بنایا تھا۔ معاشی مسئلے کے لیے تو یہ نہیں بنا، قائد اعظم نے تو یہ فرمایا تھا کہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں، اسلام کے اصولوں کے مطابق ہم اپنے تمام معاملات جو ہے وہ چلائیں۔ آج ہر فرد کو، ہر شخص کو پریشانی، اقلیتیں ہیں اپنی جگہ پر پریشان ہے، اکثریت ہے اپنی جگہ پر پریشان ہے۔ ہم نے ضابطہ ہی کوئی نہیں بنایا، اپنی سیاست کو چلانے کے لیے کوئی ضابطہ نہیں بنایا، اور اگر بنایا ہے تو اس کا حشر نشر کر کے ہم نے رکھ دیا۔ سب سے بہترین ضابطہ جس کو قرآن نے کہا وہ رسول اللہ کی سیرت طیبہ، جس کی عملی شکل مدینہ میں جو آپ نے حکومت قائم کی وہ موجود ہے، جس کی بنیاد امانت تھی، دیانت تھی، جس کی بنیاد جو ہے وہ تقویٰ تھی، جس کی بنیاد جہاد فی سبیل اللہ تھی۔ آج ہم ڈرتے ہیں، ان تمام تقوی کی بات کریں تو ڈرتے ہیں، جہاد کی بات کریں تو ڈرتے ہیں، امانت و دیانت کو ہمارا مسئلہ ہی نہیں رہا۔ ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، رب کہتے کہ یہ جانے اور اس کا خدا جانے، ہمارا تو دوست ہے، ہمارا تو میں نے دوست ہے، ہم تو اس کے مطابق جو ہے نا وہ ہم دوستی سے کیا کریں۔ اللہ سے دوستی نہیں ہے، انسانوں سے ہماری دوستی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی عملی ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنی جو پرائیویٹ نجی زندگی ہے اس میں تو کم از کم قرآن و سنت کا نفاذ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم انڈیویجولی یہ طے کر لیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے بے ایمانی نہیں کرنی، ہم نے کرپشن نہیں کرنی، تو کوئی روکنے والا تو نہیں ہے نا۔ کبھی بھی کسی شخص کو اللہ نے بھوکا نہیں سلایا، سب انسان، ان کی اولادیں، سب کچھ جو ہے ان کو اللہ نے عطا کیا۔ انڈیویجولی ہمیں تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی روایات کے احیاء کے لیے اپنی جد و جہد کریں گے، قرآن و سنت کے نظام کو اپنے گھروں میں
اپنی ذات پر جو ہے وہ نافذ کریں گے۔ کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ اس کا فرض ہے، لیکن میرا فرض یہ ہے کہ اللہ نے جو حلال چیز قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھوں، اس کو استعمال کروں۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھوں اور ان کے استعمال سے میں گریز کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔